بہرحال آب زمزم پی لیا. اس کے بعد اب سعی کے لیے جانا ہے. سعی یہ سنت ہے اور یہ عمرے کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا. بعض لوگ بغیر سعی کے ہی سر منڈوا لیتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ملے کہ جس سعی کی ہی نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہمیں. سعی پہ جانے سے پہلے دوبارہ یہ گرین لائٹ کے پیچھے بندہ آئے اور 9واں استعلام کرے. یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا ہے. جو یہ کر لے گا نور علی نور. اگر بھول گیا، رہ گیا، یا رش تھا، یا تھکاوٹ تھی، کوئی وجہ ہو گئی، نہ ہو سکا، عمرہ ہو جائے گا. طواف کے ساتھ تو 8 کر ہی لیے تھے، یہ 9واں کیا، 2 رکعت پڑھی، پانی پیا، 9واں استعلام کیا. اب سعی پر آ جائے. اب سعی شروع ہوگی. یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ، صفا کو پہلے ذکر کیا، مروہ کو بعد میں. تو صفا سے شروع ہو کے مروہ پر یہ مکمل ہوتی ہے سعی، جو قرآن مجید کی ترتیب ہے. تو صفا پہاڑی کے اوپر انسان آئے. پہلے تو اونچائی ہوتی تھی، بیت اللہ شریف بھی نظر آتا تھا. اب وہ بہت ساری تعمیرات ہو گئی، اس طریقے سے نظر نہیں آتا. تو بہرحال وہاں پلر ہیں، اندازہ ہو جائے گا. تو انسان صفا پر آئے، اب سعی کی نیت کرے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگے. یہ سب قبولیت دعا کے مقامات ہیں. دعا کرے، اس کے بعد صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ پہنچ جائے. عام طور سے آنا اور جانا ایک چکر ہوتا ہے. ایک چکر کا مطلب آنا جانا ہمارے ہاں، لیکن وہاں یہ نہیں ہے. صفا سے مروہ جانا ایک چکر، اور مروہ سے جب واپس آ جائے گا تو یہ 2 چکر ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ 7 دفعہ آنا جانا کرتے ہیں تو 14 چکر ہو جاتے ہیں. تو ایک جانا آنا یہ 2 چکر. صفا سے شروع ہوگی، مروہ پہ ختم ہوگی، اور یہ پورا جو درمیان کا 450 میٹر یا لگ بھگ جتنا بھی ایریا ہے، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اس میں انسان بالخصوص اپنی اولاد کے لیے مانگے. اس کی نسبت جو اماں ہاجرہ کی ہے نا، موقع محل کے مطابق مانگنا، وہ اگر اسماعیل علیہ السلام اور آب زمزم سے متعلق بنتی ہے. اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے رزق مانگے، اپنی اولاد کے لیے دین، کہ اللہ میری اولاد کو دین عطا فرما اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، یہ تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں، ان کو پھل عطا فرما. تو اولاد کے لیے مانگے. جن کی اولاد ہی نہیں ہے وہ اولاد ہی مانگے. اور خاص طور سے درمیان میں 2 گرین لائٹیں آتی ہیں، ملین اخزیرن ان کو کہتے ہیں. ایک تو ہے نا صفا اور مروہ پورا ایریا، پھر درمیان میں کوئی میرا خیال ہے 40-50 گز ہوگا شاید، وہ ایک چھوٹا سا درمیان میں آتا ہے، 2 سبز لائٹیں لگی ہوں گی. ان دونوں سبز لائٹوں کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں پر مردوں نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، عورت نے اسی روٹین میں رہنا ہے. وہاں بھی مرد دوڑ رہے ہوتے ہیں، دوڑنا نہیں ہے، تھوڑا سا تیز ہو جائیں. عورت نے تو اپنی سپیڈ میں رہنا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. اس درمیان میں خاص طور سے انسان اولاد کے لیے مانگے یا جو بھی مانگے، تو وہ بھی قبولیت دعا کا مقام. جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو انسان مروہ پر ہوگا، اور مروہ پر اس کے باقی اعمال پورے ہو گئے. اب صرف حلق کروانا باقی رہ گیا. اب مروہ پہ آنے کے بعد یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، پھر بیت اللہ شریف واپس آئے اور 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے. یہ ادا کر لے بہت اچھا، نہ ادا کر سکے تو بھی کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، لیکن 2 رکعت نفل ادا کرے اچھی بات ہے. 2 نفل ادا کرنے کے بعد اب یہ واپس آ جائے. اب اس نے حلق کروانا ہے. جن لوگوں نے اپنے سارے اعمال کر لیے تو ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو بازار سے حلق کروا لیں. حلق کروانے کے بعد احرام کے کپڑے اتار دیں، دوسرے اپنی چادریں پہن لیں. یہ عمرہ مکمل ہو گیا. عورتوں کے لیے کیا ہے بال کاٹنے کا سلسلہ؟ وہ انہیں چاہیے کہ کسی صحیح عالمہ سے اس مسئلے کو معلوم کریں. ایک صاحب نے باقاعدہ 14 جو ہے نا وہ دم دیے کہ ان کی بیگم نے کبھی بھی صحیح کاٹے ہی نہیں. حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور تقریباً انہوں نے 14 دم ادا کیے کہ جتنے حج عمرے کیے کبھی بال صحیح کاٹے نہیں. ذرا سے لی لٹ اور ذرا سے بال کاٹ دیے کہ جی بس کام ختم ہو گیا. اس کی ایک خاص مقدار ہے، خاص طریقہ ہے، 1 انچ کے قریب، اور اس کو پورا کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ مستورات سے صحیح معلوم کر کے صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ پورا ہو جائے. اچھا، مردوں کا یہ ہے، اس میں اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا اور حلق پھروایا، حلق اسرا پھروایا، 2 چیزیں ہیں، ایک قصر ہے اور ایک حلق ہے. دونوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے. محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون. تو حلق کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام نے حلق کیا. حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، قصر والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی. تو انسان کوشش کر کے اس طرح ہی کرے، اپنے بالوں کو
قربان کر دے. اصل میں بال نہیں چاہیے اللہ کو, عاجزی دیکھنا مقصود ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے گردن کاٹنے کی تو کٹوانے کی تو باتیں تو کرتا ہے, بال بھی کٹواتا ہے کہ نہیں کٹواتا اپنے جو ہے نا. اور اس کی ایک علامت علماء نے یہ لکھی بڑی خوبصورت, ادھر بال کاٹے ادھر یہ گناہوں کے بال کے بوجھ سے ہلکا ہوا, یہ گناہوں کے بوجھ سے بھی ہلکا ہو گیا. اور جس نے عمرہ کر لیا ہو, صرف بال کاٹنے باقی ہوں, تو عورت اپنے خود بھی کاٹ سکتی ہے, ایک عورت دوسری عورت کے بھی کاٹ سکتی ہے, مرد بھی ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں. تو اس کے اندر خوب انسان فکر مند رہے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں.